اور صحابہ کرام امہات المومنین ائمہ اعظام میں سے کسی مقدس ہستی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اہل حدیث، جہاں تک تعلق ہے ہمارا اہل حدیث ہونے کا، میں بطور اہل حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی کا بیٹا، مولانا محمد حسین بٹالوی مجاہد ملت کا فرزند، سید محمد صدیق الحسن بھوپالوی، ان کے سپوت ہونے کی حیثیت سے بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی، حضرت مجتہد العصر مولانا عبداللہ رپڑی رحمہم اللہ تعالی جمیعاً، اور اپنے نکابرین کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کی توحید کا پرچم، نبی کریم کی ختم نبوت کا پرچم، نبی کے یاروں، نبی کے تلامذہ، رسول اللہ کے رفقاء، نبی کے جانثار، رسول اللہ کے دلدار، نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے شاگرد، نبی پاک کے سپاہی، رسول اللہ کے فوجی، اور نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے ازواج مطہرات، ان میں سے اللہ کی قسم کسی کی عظمت کی چادر پہ حرف نہیں آنے دیں۔ ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، اور انشاءاللہ الرحمن یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، یہ کام ہمارا جاری و ساری رہے گا، لیکن کسی کو اہل حدیث کے حقوق سے بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اہل حدیث کے نظریات ان کو بالکل اظہر من الشمس، سورج کی طرح چمکتا دمکتا رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے، اپنے حقوق کی نگہبانی کریں گے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی نظریاتی کونسل اس کے رکن کی حیثیت سے میں وہاں تنہا اہل حدیث تھا، تنہا اکیلا، جاؤ جا کر اس کا پچھلے 2 سال 2.5 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، اللہ کی قسم میں اکیلا اور تنہا تھا اہل حدیث، لیکن میں نے کسی محاذ کے اوپر بھی، کسی ایک نقطے کے اوپر بھی اہل حدیث کو جھکنے نہیں دیا۔ وکیل صحابہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، وکیل صدیق اکبر، وکیل عمر فاروق، وکیل عثمان، وکیل علی، وکیل امیر معاویہ، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ 1988 میں کس سن میں 1988 میں میرے خطبات چھپ چکے تھے، ایتا وہ تو شاید نوجوان پیدا بھی نہیں سنے۔ 1988 میں میرے پہلا ایڈیشن خطبات بخاری کا شائع ہوا ہے، حضرت قاری صاحب کے پاس شاید وہ پہلا ایڈیشن پڑھا ہو، اور اس ایڈیشن میں آقا کی سیرت اور عظمت کے بعد پہلے اللہ کی توحید ہم نے بیان کی، اس میں پھر رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی عظمت، اور اس کے بعد جو پہلا خطبہ تھا وہ شان صدیق اکبر پہ تھا، دوسرا خطبہ شان فاروق اعظم پہ تھا، تیسرا خطبہ شان عثمان ذو النورین پہ تھا، چوتھا خطبہ شان حیدر مرتضیٰ پہ تھا، شان صحابہ جتنی اللہ کے فضل سے سال ہم نے بیان کی، اور اس میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت سے باتیں، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل اہل حدیث علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اور آخری بات سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں، 1990 میں یا 1991 میں، ان 2 سالوں میں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، یا 1990 یا 91، بلدیہ گراؤنڈ ساہیوال، بلدیہ گراؤنڈ ساہیوال میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی، بہت بڑی کانفرنس، اس کانفرنس کا عنوان تھا علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس، علی معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے مقرر پتہ کون کون سے تھے؟ سنیے، بہت سارے علماء تھے، لیکن آخری 3 تقریریں تھی، آخری رات 3 تقریریں۔ پہلی تقریر مولانا اعظم طارق نے کی، آخری تقریر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے کی، درمیان میں تقریر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری آپ کے بھائی نے کی، اور وہ جو
ترجمان مسلک اہل حدیث، میری صحابہ، وکیل صحابہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، میری 1 گھنٹے کی وہ تقریر، اس پر میری تقریر کے بعد مولانا فاروقی میرے بھائی تھے، انہیں 15 منٹ تبصرہ کیا تھا، 15 منٹ محبت سے تبصرہ کیا اور کہا اب اس عنوان پر بخاری صاحب کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ انہوں نے موضوع چھوڑ کر اور موضوع بیان کیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جہاں بھی کبھی زندگی میں گئے، اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ کہتا نا تو میں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے کا حق رکھتا ہوں، جو ہمارے بارے میں یہ تہمت لگائے کہ ہم پیسے کی خاطر کہیں گئے۔ قاری صاحب میرے پرہا نے، میں کھو کے بھی نہ کو لے سکنے اور پیار ہی میں نہ بڑا کر دے سکے پائی میرے، مگر ان سے ایمانداری سے پوچھو کبھی ہم نے کبھی ان سے کرایہ لیا؟ کبھی آج تک، اور میں تو اپنے بھائیوں سے نہیں لیتے، جو میرا گھر ہے مجھے وہاں شرم آتی پیسے لیتے ہوئے، تو جو لوگ دوسرے مسالک کے ہیں میں ان سے جا کے پیسے وصول کروں، میں ان سے پیسے پکڑوں؟ میں سال سے کانفرنسوں میں جاتا ہوں، حلفن کہتا ہوں، میں نے آج تک اہل حدیث کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دی، نہ کرایہ مانگ کر نہ روٹی کھا کر، کھانا بھی کھاتا ہوں تو کسی اہل حدیث بھائی کے پاس جا کے کھاتا ہوں۔ اتنی احتیاط میں نے زندگی میں برتی، تم ہمارے بارے میں بات کرتے اور اللہ کے قسم میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کو پہچانتا ہوں، لیکن میرا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے والا اور اپنے بھائیوں کی پگڑیاں اچھالنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قاری صاحب اور جو میرے بھائی انہوں نے ناراض ہو کے کچھ بات کہی تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحابہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اور صحابہ جی جزاک اللہ خیر، صحابہ کی محبت۔ اور میں نے کہا ضیاء اللہ بخاری جیسے کروڑوں ہوں، وہ تو بلال حبشی کے کسی غلام اور غلام اور غلام اور خادم اور خادم کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں، ہزاروں لاکھوں ضیاء اللہ بخاری صحابہ کی خاک پا میں قربان، اہل بیت اطہار کی عظمت پہ قربان۔ ہم کسی سے کوئی گلہ نہیں رکھتے، ہمارے دل پاک اور صاف ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اس امت کو اکٹھا کر کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت حافظ صاحب جس مشن کو لے کے نکلے ہوئے نا ہمارے بزرگوں کے، انشاءاللہ وقت آئے گا جب کھل کے ہم ان کی باتیں کریں گے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے وہ بالکل دن قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، وہ سب کو سینے سے لگاتے تھے، وہ سب کے پاس جاتے تھے، سب کو بلاتے تھے، لیکن کیسے؟ اپنے نظریات پہ کھڑے رہ کر، اپنے عقائد پر مضبوطی سے استقامت کے پہاڑ بن کر۔ ہم اپنے نظریے چھوڑ کر، اپنا عقیدہ چھوڑ کر نہ کسی کے پاس جاتے ہیں نہ کسی کو بلاتے ہیں۔ جاتے ہیں اگر کسی غیر مسلم کے پاس تو سچے مسلمان بن کر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مضبوط ایک اہل حدیث بن کر جاتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ، اگر نماز کہیں میں نے پڑھی ہے تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے۔ اللہ قسم ہم نے جب بھی نماز کبھی پڑھی ہے جہاں کہیں بھی، تو پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رفع الیدین کر کے پڑھی، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ اگر کسی نے میرے مسلک کے بارے میں کبھی بات کی ہے تو ہم نے کبھی ادھار نہیں کیا، نہ کبھی زندگی میں ادھار کریں گے، لیکن بات اللہ نے ہمیں حکمت سے کرنا سکھائی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہوں، حکمت سے بات کرتا ہوں، میں کبھی کسی سے لڑتا نہیں، نہ کسی سے الجھتا ہوں، اپنے دلائل دیتا ہوں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تو انہوں پتہ ہے میرے ساتھی پرانے انہوں نے پوچھ رہا ہے مدینہ یونیورسٹی میں حضرت سوری صاحب جمعیت الصحافہ بنی،
یونیورسٹی لیول کے اوپر میں 2 سال اجمی پاکستانی ہو کر میں 2 سال اس کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. جمعیت الخطابہ قائم ہوئی میں 2 سال اس کا جنرل سیکرٹری منظور ہوتا رہا. 2 سال مسلسل میں اس کا بھی جنرل سیکرٹری رہا. ہم نے باتیں کرنا سیکھی کہ بات کیسے کی جاتی ہے, کسی کے ساتھ مذاکرہ کیسے کیا جاتا ہے, مباحثہ کیسے کیا جاتا ہے, مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے, ٹیبل ٹاک کیسے کی جاتی ہے. اور ہمارے اساتذہ نے فرمایا کن مہاجمن ولا تکن مدافعن. ہم نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا, لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. اور بھی یاد رکھنا اسی ہمیں ہر بندے دے نال گل پینے تے نہ دا جواب دینا ہی ضروری سمجھنے. ہم وَإِذَا خَاطَبَهُمْ, میں یہاں وہ لفظ بھی نہیں پڑھتا کسی کا دل نہ خراب ہو, قالوا سلاما کی بات پڑھتا ہوں. ہم سلامتی کی باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سب میرے بھائی ہیں, جو بھی اہل حدیث ہے میرا بھائی ہے. اگلی گل بھی کہنا کہ رہے جڑے دیوبندی نے وہ اچھی بولا, میں نہیں ہوں کہنا جی, نہیں تو کوئی فتوہ لگ جائے میرے او میرے جو بھی کلمہ گو ہیں, میرے کلمہ گو جو بھی ہیں میرے, اچھی بولو, بلند آواز سے بولو بھائی ہے. دیکھیں کمی کوتاہی ہر بندے کے اندر ہوتی ہے, عملی ہو سکتی ہے, عقیدے کی ہو سکتی ہے, فقہی اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے سب کا احترام کرنا ہے, سب سے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, اور اپنی بات مضبوطی کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, حکمت کے ساتھ جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج حضرت قاری صاحب نے خوبصورت کانفرنس سجائی, عنوان بڑا روح پرور, بڑا ایمان افروز, فضیلت حدیث, اللہ فضائل حدیث, اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی حدیث کے فضائل انشاءاللہ میں یہ کئی سال ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. یہ قسط نمبر 1 قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے. ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں مفسر قرآن محترم پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب, امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 181 چونیا اور پی پی 180 الہ آباد کنگن پور, محترم پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب. میں بھی تسی وعدہ کیتا ہے نا, بس کو نہیں, تسی وعدہ کیتا ہے, جانا نہیں. بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.